کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا ورد ہے، وہ اس ورد کو کیا کرتے ہیں۔ جو اللہ پاک درود شریف پڑھتے ہیں تو سوچے پھر درود شریف کی اہمیت کیا ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہوگی۔ تو آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائیں، قرآن پاک پڑھیں، بے معنی ترجمہ اور نماز 5 ٹائم پڑھیں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور آج کی خوفناک کہانیاں جو میرے ساتھ مقام حیات سرگودا سے شیئر کی گئیں، اور میرے بھائی کا نیم مدثر ہے، مدثر کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ 1998 کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مدثر کی زندگی کے یہ خوفناک واقعات جو کہ ان کی آگے والی زندگی میں بھی ان کی اوپر انہوں نے اثر انداز کیا، اور اثر انداز کیسے ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ انہوں نے بتایا کہ 1998 میں اپنے دوستوں کے ساتھ آزاد کشمیر کے سفر کی طرف گیا، جہاں پر مشہور ایک نیلم ویلی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نیلم ویلی میں میرے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو بھولنا ناممکن ہے میرے لیے۔ ہم لوگ جیسے ہی آزاد کشمیر گئے گھومنے پھرنے کے لیے، تب یہ چیزیں ناردرن ایریاز بہت زیادہ لوگوں کو تب بھی اٹریکٹ کیا کرتے تھے، اور ادھر جانا ایک بڑی عجیب بات تھی۔ اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم لوگ فجر کے ٹائم پہ نکلے تھے، اور ہم لوگ جیسے ہی ادھر پہنچے تو ہم لوگوں کی سب سے پہلے جو وش تھی وہ نیلم ویلی کو دیکھنا تھا۔ ہم لوگ ادھر گئے اور ہم لوگوں نے ادھر گھومے پھرے۔ وہ انتہا سے خوبصورت ایک جگہ ہے جو کہ ایک جنت کا ٹکڑا لگتی ہے۔ تو اس کے بعد نیلم ویلی میں نیلم دریا بھی بہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر اس نیلم دریا کے اندر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ کھانا شانا کھانے کے بعد ہم لوگ ادھر آ کر سوئمنگ بھی کریں گے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ جیسے کھانا کھا لیں گے، کھانا کھانے کے بعد نیلم دریا میں بھی آئیں گے اور نیلم دریا کے اندر بھی جا کر دیکھیں گے کہ آخر اس پانی کے اندر ہوتا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ نیلم ویلی میں جو نیلم دریا ہے، نیلم کے نام کا وہ جو جگہ ہے، وہاں پر اس پانی سے بڑی شفا ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جنت کے ایک دریا سے ہے، اور یہ جو دریا ہے یہ وہی دریا ہے جس کو ہندو گنگا جمنا بولتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو نیلم کہا جاتا ہے۔ یہ دریا کہاں سے آ رہا ہے اس کے متعلق کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ کافی پاکستان کی وادیوں میں اس دریا کا گزر ہے، اور ایسے یہ آزاد کشمیر میں بھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ آئے، اور تب تک کافی لیٹ ہو چکے تھے ہم سب دوستوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اگر ہمیں دریا کے اندر سوئمنگ کرنی ہے، وہاں پر اندر جا کر تیراکی کرنی ہے، تو یہ ہم صبح کے ٹائم کریں گے۔ اب رات بہت ہو چکی ہے۔ خیر ہم لوگ واپس چلے گئے، گھومے پھرے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اب نیکسٹ ڈے ادھر آنا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور کھانا کھایا، ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ نیلم دریا پر آ گئے۔ جیسے ہی ہم دریا کے پاس آئے، وہ جو دریا تھا، وہ جو بھی جگہ تھی کافی بڑی تھی، تو ادھر ہم لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی اس ندی کے اندر، دریا کے اندر چھلانگیں لگائی، تو سب سے پہلے جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ کافی حیران کن تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ مجھے یوں لگا کہ جو دنیا میں اس پانی کے اوپر دیکھ رہا ہوں، جیسے لوگ چل پھر رہے ہیں، لوگ ہیں ہر طرف، چہل قدمی ہے، تو وہی دنیا ایک پانی کے اندر بھی آباد ہے۔ پانی کے اندر اس چھلانگ نے مجھے یہ چیز دکھائی کہ پانی کے اندر تو ایک پوری دنیا آباد ہے، جس میں لوگ چل پھر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کھانوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں بالکل بلینک ہو چکا تھا، اور مجھے شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں اس دنیا سے نہیں بلکہ شاید میری موت ہو چکی ہے۔ پانی کے اندر چھلانگ لگانے سے میرا سر کسی زوردار پتھر سے لگا، اور اس کے بعد مجھے یہ سارا نظارہ نظر آیا، اور یہ نظارہ مجھے کسی اور دنیا کا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی۔ اتنے میں میرے کانوں میں میرے ایک دوست کی آواز آئی جس کا نام اسلم تھا، اور اسلم مجھے ڈھونڈ رہا تھا، اور اچانک سے میرا بازو کسی نے پکڑ لیا۔
جیسے ہی میرا بازو کسی نے پکڑا تو میرے سامنے ایک مرد تھا جو کہ اس پانی کے اندر تھا، اور وہ مجھے کھینچ کر اپنے پاس اپنی دنیا میں آگے تک لے گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر لوگ کام کر رہے ہیں، اور مجھے بھی ادھر جا کر یہ کہا گیا کہ دیکھو انسانوں کی دنیا سے ایک انسان ہمارے اس دنیا میں آ چکا ہے، اب ہم اسے جانے ایسے نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کی کافی خاطر تواضع کریں گے۔ وہ مجھے زبردستی اپنی اس دنیا میں لے گئے جو کہ دریا کے اندر نیچے آباد تھی۔ ادھر جا کر انہوں نے مجھے کھانے کی چیزیں دیں، پانی کے اندر مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں پانی کے اندر ہوں، بلکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بھی ایک دنیا ہے اور اس میں پانی کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ سب پیچھے رہ چکا جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ انہوں نے میری کافی خدمت کی، اور آنے سے پہلے میرے سامنے انہوں نے میرے قمیض کے پاکٹ کے اندر، میں نے شلوار قمیض پہنی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں ڈالیں۔ ان کو میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ شخص تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ٹھیک اسی مقام کے پاس لے کر آئے جس پتھر کے ساتھ میرا سر ٹکرایا تھا، اور ادھر لا کر انہوں نے میری بازو چھوڑ دی، اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میرا بازو کسی اور نے پکڑ لیا ہو، اور میں اوپر کی طرف آیا، اور میرے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ ہمیں یہ لگ رہا تھا مدثر کہ جیسے تم اس دنیا میں نہیں رہے، یہاں تک کہ تمہیں اندر گئے ہوئے 3.5 سے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، اور اب ریسکیو کی ٹیمز آ رہی تھیں جو کہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آنا تھا انہوں نے، اور ان کو ہم نے یہ اطلاع دی تھی کہ ہم لوگوں کا دوست پانی کے اندر ڈوب چکا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی موت ہو چکی ہو، اور باقی بھی ارد گرد کے کھڑے ہوئے لوگ تمہارے بارے یہی رائے دے رہے تھے کہ شاید کسی بڑے پتھر کے ساتھ تمہارا سر ٹکرایا اور اس کے بعد تمہاری موت ہو گئی ہے۔ یہ تو ایک معجزہ اور کرشمہ ہو گیا ہے کہ تم زندہ بچ گئے، اور تمہاری جو ڈیڈ باڈی ہے ہم اس کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ کہیں سے مل نہیں رہی تھی، تم اس پانی کے اندر غائب ہو چکے تھے۔ یہ بات سننے کے بعد میں بالکل حیران تھا، اور ان کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہو۔ اگر آپ کے سننے والے بھی اس جگہ پر ہوں اور آپ بھی ہوں تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہ سب کچھ کیسے لمحوں میں بدل گیا۔ مجھے وہ سب کچھ ایسے لگا کہ جیسے 10 سے 15 منٹ کا کام ہو، لیکن میرے دوستوں کے مطابق 3.5 گھنٹے سے میں غائب تھا۔ اب میں ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی یہ حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ 3.5 گھنٹے ایک شخص پانی کے نیچے ڈوبا رہا ہو، اور پھر وہ اگر باہر نکلے تو وہ زندہ ہے، اور نہ ہی تو میرے منہ میں پانی بھرا اور نہ ہی میرے پیٹ میں۔ وہ سب حیران تھے، میں بالکل نارمل تھا، جیسے وہ پانی کے اندر گئے اور باہر نکل آئے ویسے ہی میں پانی کے اندر گیا اور باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر تم لوگ ادھر رکنا چاہتے ہو تو رک لو، لیکن میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوست مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم کسی بہت بڑی تکلیف میں ہو، تم ہم سے شیئر کر سکتے ہو، لیکن میں کسی کو کچھ بتائے بنا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں صبح 5 بجے اپنے گھر پہنچا، وہاں سے میں شام کے ٹائم نکلا، اور اپنے گھر پہنچتے ساتھ ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میری طبیعت خراب تھی، کسی سے بات کیے بنا میں جا کر سو گیا۔ میرے گھر والے کافی حیران تھے کہ میں جب بھی کسی ایسی جگہ پر جاتا ہوں تو اپنے گھر والوں کے لیے تحفے ضرور لے کر آتا ہوں، لیکن اس دفعہ وہ سب کے سب حیران تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں آخر ہوا کیا ہے، تم ادھر سے اتنے خوشی خوشی گئے اور جب تم واپس آئے تو تم ٹھیک نہیں ہو۔ جس پہ میں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد میری حالت خراب ہونے لگی۔ وہی شخص جو میرے بازو پکڑ کے مجھے پانی کے اندر لے کر گیا تھا، وہی شخص میرے سامنے آنے لگا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، ہم نے تمہاری قمیض کی پاکٹ کے اندر کچھ ڈالا تھا، تم اس کو دیکھ کیوں نہیں رہے؟ اس کو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں میں سے پانی شروع ہو گیا اور مجھے دورے کی کیفیت پڑ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے اور میرے گھر والے مجھے دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ جس ٹائم میں ہوش میں آیا اور میں نے سب سے پہلے ایک ہی چیز مجھے یاد تھی اور وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے قمیض کے پاکٹس چیک نہیں کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ان کے اندر ہاتھ ڈالا تو میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس میں ہیرے جواہرات تھے، اس میں ہیروں کی تعداد زیادہ تھی اور سونے کی تعداد تھوڑی تھی۔ وہ سونے کے سکے اور ہیرے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا اور یہ کہنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کہاں سے آیا۔ خیر، مدثر کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے سرگودہ مقام حیات کے اس علاقے سے نکل کر میں نے ایک جولر کی بہت بڑی شاپ بنائی اور وہ سب کچھ ممکن تھا۔ وہ جو ہیرے اور سونے کے تحائف مجھے ملے تھے وہ سب کچھ مجھے اس مقام تک لے آئے جہاں تک مجھے پہنچنا تھا۔
میں نے جولر کا کام تو پہلے بھی سیکھا ہوا تھا، میں جولری کا کام کرتا تھا گولڈ کی، لیکن تب میرے پاس کوئی شاپ نہیں تھی، نہ ہی میرے پاس اتنے وسائل تھے کہ میں ایسا کوئی کام کر سکوں۔ گزرتا جا رہا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حالت بھی کچھ خراب رہتی تھی، میں بالکل نارمل نہیں رہتا تھا۔ تقریباً 4-5 سال میری حالت اس طرح تھی کہ جیسے میں ہر ٹائم غصے میں ہوں۔ اس دوران میری شادی بھی ہو گئی، میری بیوی، میرے گھر والے، باقی بہن بھائی سب مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب وحشت ہے، ہم تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم تمہاری آنکھوں میں دیکھیں تو ہمیں خون خوار درندہ نظر آتا ہے۔ یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوتا تھا کہ آپ سب لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں، لیکن میں اپنی دماغی کیفیت کو جانتا تھا کہ واقعی میں اس مرض کا شکار ہو چکا ہوں کہ مجھے حد سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ خیر، یہ ساری باتیں تو ایک طرف تھیں۔ 5 سال کے بعد دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا آزاد کشمیر نیلم ویلی میں دوبارہ جانے کا گزر ہوا۔ میں نیلم ویلی نہیں جانا چاہتا تھا، میں بہت خوف زدہ تھا۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا نیلم ویلی کے اس دریا کے اندر، میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے خواب میں اشارہ بھی ہوا کہ دوبارہ اس جگہ پر کبھی نہ جانا، لیکن میرے گھر والے چونکہ جن سے میں نے ہر چیز چھپائی ہوئی تھی، ان کو کچھ بتائے بنا، شاید اگر میں ان کو بتا دیتا تو وہ مجھے ادھر کبھی نہ لے کر جاتے۔ مجھے ادھر لے جایا گیا، اور میں جیسے ہی ادھر گیا تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ میرے بیٹے کی ضد یہی تھی، جو کہ 4 سال کا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے دریا پر جانا ہے، اور ہم نے اس کو نیلم ویلی دریا میں ہم لوگ لے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر گئے تو مجھے وہ شخص دوبارہ ادھر دکھائی دیا، اور پھر اب کی بار بھی وہ مجھے ایک ہی اشارے میں بات کہہ رہا تھا کہ پانی کے اندر چھلانگ لگا دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی میں نے پانی کے اندر چھلانگ لگائی تو میرا سر پھر اس پتھر سے ٹکرایا، اور جیسے ہی میرا سر پتھر سے ٹکرایا تو میرے سامنے وہی دنیا آباد تھی، وہی شخص میرے سامنے تھا، وہ پھر مجھے اسی جگہ لے کر گیا۔ جب میں اس جگہ گیا تو سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس نے پھر میری پاکٹ میں کچھ چیزیں ڈالی، میری خاطر تواضع کی، اور بھی بہت سے لوگ مجھے ملے، اور مجھے پھر اسی مقام پر چھوڑ دیا گیا۔ اب کی بار میری بیوی کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی، اسے یہ لگا تھا کہ جیسے میری ڈیتھ ہو گئی ہو۔ پہلے تو یہ واقعہ میرے دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن اب کی بار میرے گھر والوں کے ساتھ پیش آیا۔ میرے والد صاحب نے ریسکیو ٹیم کو بلا لیا اور کہا کہ میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈو۔ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ 3.5-4 گھنٹے میں دوبارہ غائب رہا، اور سب کو یہی لگا کہ جیسے میری موت ہو چکی ہو۔ باہر آنے پہ سب حیران تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل نارمل تھا۔ اب کی بار پھر میرے ساتھ وہی کام ہوا، اور جیسے میں ہوٹل کے روم میں گیا اور میں نے اپنی پاکٹس چیک کی تو اس کے اندر پہلے سے بھی زیادہ ہیرے، جواہرات اور سونے کے سکے تھے۔ یہ سب کچھ بہت حیران کر دینے والا تھا۔ میں اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے اسی رات دوبارہ گھر کی طرف واپس آیا۔ میرے سب گھر والے حیران تھے، میری حالت بہت خراب تھی۔ اب یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا تھا، خیر میں ان کو بتا نہ سکا، اور کچھ عرصے کے بعد ہم میاں بیوی میں اس قدر نا اتفاقی پیدا ہو گئی کہ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ ہم لوگوں کی اتنی لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ مجھ سے سب سے بڑی ایک غلطی ہوئی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس سب بات کے بارے میں نے اپنے والدین کو بتا دیا تھا، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح میں نے پہلے اپنے بزنس کو سیٹ کیا، اور اب کی بار بھی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جیسے ہی ان کو یہ بات بتائی تو میرے اپنے ازواجی رشتے میں بہت زیادہ تنگی آنے لگی، یہاں تک کہ بات ڈائیورس تک چلی گئی۔ میرے غصے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی، اور اسی غصے میں نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دی، اور اس کے بعد میرا گھر خراب ہو گیا۔ مجھے کسی عامل کے پاس لے جایا گیا، اس عامل نے مجھے دیکھا، اور وہ بہت پائے کے عامل تھے۔ انہوں نے دیکھتے ساتھ میری ساری مرض کی تشخیص کر دی، اور یہ کہا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر ایک جن عاشق ہے، یعنی کوئی چڑیل، کوئی جنی، کوئی ایسی پری عاشق نہیں، بلکہ ایک جن عاشق ہے، اور اس جن نے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ جن اس پہ مہربان ہو چکا تھا، اور اس کو دنیا کی ہر آسائش دے سکتا تھا اگر یہ آپ کو یہ باتیں نہ بتاتا۔ اب اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے، ایک تو زندگی بھر یہ کبھی آزاد کشمیر تو کیا کسی بھی ناردرن ایریا میں نہیں جائے گا، اور دوسرا اب اس کی زندگی میں شادی کا رشتہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ وہ جو کچھ مجھے اس جن نے دیا تھا وہ سب کچھ میرے علاج پر باری باری نکل گیا، اور میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔
میری ایک غلطی کہ میں نے سب کو سب کچھ بتا دیا. یہ سب راز کی باتیں ہوتی ہیں اور راز کو افشاں نہیں کرنا چاہیے. اگر راز کو افشاں کر دیا جائے تو انسان کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا. آپ کے سننے والوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات تو نہیں، لیکن کچھ ایسا ضرور ہوتا ہوگا جس کو بتانے سے وہ سب کچھ انسان سے چھن جاتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا. تو میں سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کوئی غائبی چیز ملتی ہے، یہ دنیا پوری پرسرار ہے اور یہ پرسراریت سے اور اسرار سے بھری ہوئی ہے. اگر اس دنیا کے اسرار آپ کے سامنے کھل رہے ہیں تو یقین مانیے آپ اس دنیا کے سب سے منفرد انسان ہیں، اور وہ راز، وہ باتیں کسی کے اوپر افشا نہ کریں بلکہ سادے انسان کی طرح زندگی گزاریں. دوسری دفعہ مجھ سے جو غلطی ہوئی، اس غلطی نے میری زندگی کے تمام رشتے مجھ سے چھین لیے. میرے بچے، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی. میرے بچے بھی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے بعد وہ جو مخلوق تھی، وہ جو جن تھا، وہ بھی مجھے کبھی زندگی میں نظر نہیں آیا. وہ مجھے تنگ نہیں کیا کرتا تھا. بس اس اللہ کے حکم سے جو بھی وہ چیز تھی وہ مجھ پہ مہربان ہو چکی تھی. قسمت کی دیوی مجھ پہ مہربان تھی. لیکن کس کمزور لمحے میں نے اپنے اس راز کو کھول دیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو یہ کہانی تھی مدثر کی سرگودہ مقام حیات سے. بہت شکریہ مدثر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنے والدین کو اور اپنا خیال رکھیے گا. مجھے میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے.